السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ایسا مشکل سوال ہے کہ اس حوالے سے جتنی معلومات نص میں اور تواتر میں میسر ہیں، نص کتاب میں اور تواتر سنت میں میسر ہیں، ان سے باہر نہیں جانا چاہیے، یا جو مشاہدہ متجلہ ہوا ہے اہل اللہ کے قلوب مبارکہ پر، وہ لب کشائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن عظیم سے ایک نکتہ میسر ہے ہم سب کو کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا تھا، اور بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان پر گرفت فرمائی تو آپ نے توجیہ اس طرح کی کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عطا سے ان حوالوں سے ایک امتیاز رکھتا ہوں۔ علم لدنی آپ کی برکت سے مجھے میسر ہے، رسالت اور نبوت کی برکت سے۔ علم الہی میں یہ ہے، علم الہی جس کے پرتوات سے میں بہرہ اندوز ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہ بچہ آگے جا کے اپنے ارادہ کے تحت، اپنے اختیار کے تحت وسوسہ شیطانی سے خطوہ پذیر ہو کر ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کی عاقبت خراب ہوگی، شقی ہوگا، الشقی فی النار، اور اس کے والدین مورد الزام ٹھہریں گے، حالانکہ وہ ان حوالوں سے بری الذمہ، اس بچے کے شقاوت کے حوالہ سے بری الذمہ ہے۔ سو میں نے اللہ کے امر سے یہ کام کیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے، جیسے میں نے آپ کے حضور گزارش کی کہ جو کچھ نص کتاب میں اور تواتر سنت میں مہیا ہے، اس اسکوپ سے، اس وسعت سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اولیاء کرام کے قلوب پر متجلہ ہے، اور بعض اوقات وہ جب ان کو کچھ اسرار و حقائق معلوم ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارشاد کے دائرہ میں ہیں تو خلق خدا کو بتا دیتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدار کے دائرہ میں ہیں تو پھر خلق خدا سے ان چیزوں کو اخفا میں رکھتے ہیں۔ سو کریم رب نے کتاب اللہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اتمام حجت فرماتے ہیں۔ نفوس کے اندر ہدایت ہے، مظاہر میں ہدایت ہے، رسالت اور نبوت کی برکت میں اس ہدایت کی توثیق بھی ہے، اتمام حجت بھی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ہاں جامعیت، اکملیت اور اتمامیت اور خاتمیت ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شخص کی زندگی میں دو مواقع میں سے ایک موقع ضرور آتا ہے، یا تو ہدایت اس کے دروازے پر پہنچتی ہے، اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، یا وہ ہدایت کے دروازے پر پہنچتا ہے، اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ رب جلیل نے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم کے پاس، ہر فرد کے پاس ہادی آیا، ہر قوم کے لیے نذیر آیا۔ رب کریم نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسولوں کے ذریعے اتمام حجت نہ کر لیں
تب تک کسی کو عذاب نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی خبر کی بات اور پتے کی بات فرمائی ہے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں، اور یہ بات شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے کہ اللہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ 3 اطوار پر مطور ہے یا استوار ہے۔ معاملہ رحمت کا ہے، معاملہ فضل کا ہے، معاملہ عدل کا ہے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ کا معاملہ خالی نہیں ہے۔ یا تو اللہ مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے یا فضل کا فرماتا ہے یا پھر عدل کا ضرور فرماتا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے کہ وہ بڑا عادل ہے، وہ بڑا رؤوف ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ یہ سوال ہمارے قلوب میں کس نے ڈالا؟ مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم حنیف ندوی، محترم استاد مکرم و محترم حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بچہ ماں کی گود میں تڑپ رہا ہے، جان بلب ہے، درد سے مستر ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی بے حال ہے، تو اللہ کریم اس پر رحم کیوں نہیں کرتا کہ اس کو شفا دے دے، ماں پرسکون ہو جائے، بچہ پرسکون ہو جائے؟ تو آپ کس طرح رحمانیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ ایک کامریڈ ٹائپ نوجوان تھا، انہوں نے ہمارے استاد محترم سے سوال کیا۔ آج جناب نے فرمایا کہ بیٹے مجھے یہ بتاؤ، یہ جو رحمت کا جذبہ ہے یہ تیرے قلب میں کہاں سے آیا جس کا اظہار تیری زبان پر ہوا؟ مجھے وہ وسیلہ بتاؤ جس وسیلہ کے ذریعے رحمت آپ کے قلب سے آپ کی زبان پر امڈ آئی۔ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس نے رحمت کا یہ احساس آپ کے قلب میں اندوز کیا ہے وہ کس درجے کا رحیم ہوگا۔ لہذا ہم دنیا میں اس حجاب میں، یہ حجاب کی دنیا ہے، یہاں حیرتیں ہیں، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو سوال آپ نے فرمایا اس میں بھی حیرت ہے، لہذا حیرتوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیں گے جو مخلوق پر رحمان بھی ہے، ذو الفضل العظیم بھی ہے اور عادل کریم بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔